اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ستر العورت وهي القبل والدبر دبر للرجل والمراد بالقبل القضیب والانثیان وبالدبر المخرج للالیان فی المشہور۔ شرائط نماز میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو چھپائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ کہتے ہیں یہ شرمگاہ یا عورت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واہی القبل والدبر للرجل، مرد کا قبل اور دبر یہ عورت اور شرمگاہ شمار ہوتی ہے۔ والمراد بالقبل، قبل سے مراد کیا ہے؟ القضیب والانثیان، عضو تناسل اور خصیتین جو ہیں یہ قبل شمار ہوتے ہیں۔ وبالدبر، اور دبر سے مراد کیا ہے؟ المخرج للالیتان، پخانے کا مقام مراد ہے۔ الیتان، الیان یعنی چوتڑے جو ہیں وہ مراد نہیں ہیں فی المشہور، مشہور قول کی بنا پر۔ وجمیع البدن عدا الوجہ وهو ما یجب غسلہ منہ فی الوضوء اصالۃ والکفین وظاہرہما وباطنہما من الزندین وظاہر القدمین دون باطنہما وحدہما مفصل الساق۔ مرد کے بعد جو ہے عورت کی شرمگاہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتنی اس کی شرمگاہ کیا ہے اور کتنا اس کو چھپانا واجب ہے اس کے لیے نماز میں۔ فرماتے ہیں کہ جمیع البدن عدا الوجہ، عورت کے لیے سارا بدن چھپانا ضروری ہے، سارا بدن اس کا شرمگاہ شمار ہوتا ہے۔ عدا الوجہ ہے، چہرے کے علاوہ، چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، یہ شرمگاہ کا حصہ یعنی شمار نہیں ہوتا۔ یہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْهُ فِي الْوُضُوءِ اصالۃً، چہرے کا وہ حصہ جو وضو میں دھونا واجب ہے، اصالتاً دھونا واجب ہے۔ اصالتاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسباب مقدمہ نہ، اصالتاً جتنا دھونا واجب ہے۔ اصالتاً کتنا چہرہ دھونا واجب ہے؟ اصالتاً چہرہ دھونے کی جو لمبائی ہے وہ جہاں سے بال اگتے ہیں پیشانی کے اوپر سے وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیان والی بڑی انگلی کے درمیان میں جتنی جگہ چہرے کی آ جائے یہ دھونا اصالتاً واجب ہے۔ جو من باب المقدمہ واجب ہے وہ اس مقدار سے اضافی تھوڑا سا دھوئے انسان، تاکہ یقین ہو جائے کہ جو اصالتاً واجب تھی مقدار اور دھل گئی ہے۔ تو یہاں پر جو چھپانے کی بات ہے چہرے کو، کتنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے اور کتنا چھپانا واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ صرف اتنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے جو اصالتاً وضو میں دھونا واجب ہے، اور چہرے کی وہ مقدار جو اصالتاً دھونی واجب نہیں بلکہ من باب المقدمہ دھونا واجب ہے، کیا اس کو ظاہر کر سکتی ہے یا چھپانا واجب ہے؟ کہتے ہیں اس مقدار کو چھپانا واجب ہے، اس مقدار کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ والکفین، اور دوسری چیز جو مستثنیٰ ہے عورت ہونے سے، شرمگاہ ہونے سے، یعنی جس کو چھپانا واجب نہیں ہے، وہ ہے کفین یعنی دو ہاتھ۔ ان کی مقدار کیا ہے؟ کہتے ہیں ظاہرہما و باطنہما، ہاتھوں کا ظاہری حصہ باہر سے بھی اور اندر سے بھی چھپانا واجب نہیں ہے۔ من الزندین، زندین سے مچوں سے، یہ جو کلائی سے نیچے جوڑ ہے یہاں سے نیچے جو ہے
ہاتھ کو چھپانا واجب نہیں ہے، اندر باہر سے ظاہر کر سکتی ہے خاتون۔ وظاہر القدم، اور تیسری چیز جو مستثنا ہے جس کو چھپانا واجب نہیں ہے نماز میں، وہ ہے پیروں کا ظاہری حصہ، پیروں کا ظاہری اوپر والا حصہ جو ہے اس کو چھپانا واجب نہیں، پشت جس کو کہتے ہیں اس کو چھپانا واجب نہیں۔ دونا باطنہما، پیروں کا جو باطنی حصہ ہے، ظاہری تلوے جو ہیں ان کو چھپانا واجب ہے، ان کو ظاہر نہیں کر سکتی، ان کو چھپانا واجب ہے، صرف اوپر والے حصے کو ظاہر کر سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں ہمارا وہ آخر کھانے کا ٹائم ہوا سجدے لگن جو یاد تھی مگر کھانا ظاہر واجب ہے اس کو چھپاوے، چادر اتنی وڈی کرے جڑی پیراں دے اُتے آوے۔ وحدہما مفصل الساق، اور ان کی مقدار کیا ہے پیروں کے چھپانے کی؟ کہتے ہیں پیروں کے چھپانے کی مقدار مفصل ساق ہے، یہ جو پنڈلی کا جوڑ ہوتا ہے پاؤں کے اوپر، یہ ٹخنے جسے کہتے ہیں جوڑ ہے، مفصل ساق یہاں تک ظاہر کر سکتی ہے، یعنی پنڈلی کو ظاہر نہیں کر سکتی، صرف پاؤں تو مفصل ساق تک بس۔ وفی الذکر والدروس الحق باطنہما بظاہرہما، جناب مصنف علیہ رحمہ نے کتاب ذکر اور کتاب دروس میں پیروں کے باطن کو ظاہر کے ساتھ ملحق کیا، یعنی جیسے پیروں کے ظاہر کو وہ ظاہر کر سکتی ہے، چھپانا واجب نہیں ہے، اسی طرح پیروں کے باطن کو بھی چھپانا واجب نہیں ہے۔ یہ ذکر اور دروس میں مصنف نے کہا ہے، لیکن یہاں پر مطلق کہا ہے۔ وفی البیان استقرب ما ہونا، اور کتاب بیان میں مصنف نے درستی کے قریب قرار دیا ہے اسی بات کو جو یہاں ذکر کی، یعنی مطلقاً پیروں کو نہ ظاہر القدمین کو چھپانا واجب نہیں ہے، ظاہر کرنا جائز ہے۔ بیان میں بھی یہی کہا ہے۔ و احوط، جناب اشارے کہتے ہیں کہ احوط بھی یہی ہے کہ ظاہر قدمین کو فقط ظاہر کر سکتی ہے عورت، باطن قدمین کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ للمرأۃ، یہ بات جو بتائی انہوں نے یہ عورت کے لیے، یعنی پورا بدن عورت کو نماز میں چھپانا واجب ہے، تین چیزوں کے علاوہ، چہرہ جتنا اصالتاً وضو میں دھونا واجب ہے، کفین اور ظاہر قدمین، یہ تین چیزیں فقط نماز میں وہ ظاہر کر سکتی، اس کے علاوہ پورا بدن حتیٰ ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ یاجب ستر شیء من الوجہ والکف والقدم من باب المقدمات، عجب، کہتے ہیں چہرہ، ہاتھ اور پیروں کی کچھ مقدار میں باب المقدمہ چھپانا بھی واجب ہے، یعنی تھوڑا سا اضافی چھپائے۔ اب تھوڑا سا اضافی چھپایا تو میری طرف دیکھیں کیسے چھپے گا، مثلا اس کی لمبائی جو ہے وہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک ہے، یہ اصالتاً ظاہر کرنا جائز ہے، اصالتاً وضو میں جس کو دھونا واجب ہے اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ من باب المقدمہ تھوڑا سا اضافی چھپائے، تو کتنا چھپائے گا، کتنا چھپائے گی؟ تھوڑا سا نیچے آئے گی، یعنی تھوڑا سا نیچے، مثلا نصف پیشانی تک، اور تھوڑی کو من باب المقدمہ زیادہ چھپائے تو تھوڑا سا ایک انگل اوپر جائے گی، ہونٹ تک آ جائے گی، ہاں اتنے تک چھپائے گی۔ اور اسی طرح چوڑائی میں من باب المقدمہ جب چھپائے گی تو اصالتاً تو جتنی مقدار انگوٹھے اور انگوش کے درمیان آنی ہے وہ وضو میں تھی، اس کو ظاہر کرنا جائز تھا، لیکن کہتے ہیں کہ نماز میں تھوڑا سا اس سے زیادہ چھپانا واجب ہے۔ کتنا چھپائے گی؟ اگر یہاں تک اس کو وضو میں دھونا واجب تھا اور ظاہر کرنا اس جگہ کا جائز تھا، اور اب اس کو من باب المقدمہ زیادہ چھپانا ہے تو تھوڑا سا ایک انگل یا تھوڑا سا آگے آئے گی تو یہاں تک آ جائے گی، اس طرف سے بھی یہاں تک، تو کتنا حصہ چھپ جائے گا؟ یہ یعنی یہ اتنا حصہ صرف اور صرف اس کے چہرے کا ظاہر ہوگا اور باقی چہرہ اس کا چھپ جائے گا۔ پیروں کی بھی ایسے ہی بات ہے اور ہاتھوں کی بھی ایسے، اگر ہاتھوں کو زندین تک اس نے
ظاہر کرنا اس کے لیے جائز ہے. من باب المقدمہ تھوڑا سا آگے بھی چھپائے تو کہاں تک آئے گی؟ یہاں تک آئے گی، مثلا آدھے ہاتھ تک، تو صرف انگلیاں نظر آئیں گی. پیر بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. قضا فی عورت الرجل، اسی طرح مرد کی شرمگاہ میں بھی من باب المقدمہ کچھ حصے کو بیشتر چھپانا ضروری ہے. والمراد بالمرأۃ الانثى البالغۃ لانها تانیث المرء وهو الرجل. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عورت سے کیا مراد ہے. یہ جو انہوں نے لفظ مرأہ کہا ہے، عورت سے کون سی عورت مراد ہے؟ بالغہ ہو، بچی بھی جس میں یعنی مرئیت کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی عورت ہونے کی جس میں صلاحیت ہے، جس کے ٹھیک ہے. آیا وہ ابھی بالغ تو نہیں ہے لیکن اس میں عورت والی خصوصیات موجود ہیں، آیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے یا نہیں؟ فقط بالغ عورت کے لیے یہ حکم ہے؟ کہتے ہیں عورت سے مراد یہاں پر بالغ عورت ہے، بالغ مؤنث. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرء کے مقابلے میں ہے، رجل کے مقابلے میں، اور مرء بالغ مرد کو کہا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے مرء آیا ہے، تو بالغ مرد کے مقابلے میں جو آئی ہے تو بالغ عورت ہونی چاہیے، نہ کہ بچی. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ بالغ عورت کے لیے یہ احکام ہیں، بچی کے لیے یہ احکام نہیں ہیں اتنا بدن چھپانے والے. والمراد بالمرأۃ الانثى البالغہ، تو مرأة سے مراد ان سے بالغہ ہے، لأنها تانیث المرء، چونکہ یہ مرء کی مؤنث ہے، اور وهو الرجل، اور مرء یعنی مرد ہوتا ہے. فتدخل فيها الامۃ البالغۃ، ہاں اس عورت میں بالغہ لونڈی بھی شامل ہے. فقط آزاد عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے بلکہ لونڈی اور کنیز کے لیے بھی یہ حکم ہے جو بالغ ہو. واسیاتی جواز و کشفہا راسہا، اور ان قریب آ جائے گا کہ یہ لونڈی اپنے سر کو جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے. یہ جہاں پر وہ کنیز کے متعلق گفتگو ہوگی. تو آج کل اس دور میں تو یہ کنیز اور غلام والا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، چونکہ کنیز لونڈیاں نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں. وَيَدْخُلُ الشَّعْرُ فِي مَا يَجِبُ سَتْرُهُ، جو بال ہیں، بال داخل ہوتے ہیں اس میں جس کا چھپانا واجب ہے. جس چیز کا چھپانا واجب اس چیز کے بالوں کو بھی چھپانا. مثلا سر ہے، عورت کے لیے سر کو چھپانا واجب ہے. اگر سر کو چھپانا واجب ہے تو سر کے اوپر اگنے والے بالوں کو چھپانا بھی واجب ہے. اسی طرح باقی بدن. وَبِهِ قَاتَلَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ، جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام کتب میں اسی حکم کو قطعی طور پر بیان کیا ہے. وَفِي الْأَلْفِيَّةِ جَعَلَهُ اولا، اور مصنف نے الفیہ میں اس حکم کو اولا قرار دیا ہے. اولا یہ ہے کہ بال بھی داخل ہیں اس عضو میں جس پر وہ بال ہیں، اور اس عضو کو چھپانا واجب ہے. اگر عضو کو چھپانا واجب ہے تو بال بھی چھپانے واجب ہیں. وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طَاہِرًا، واجب یہ ہے کہ ساتر جس چیز سے بدن کو چھپا رہا ہے انسان وہ پاک ہو. ہاں کسے کیا کہتے ہیں اس کو؟ لباس مصلی، نمازی کا لباس کہتے ہیں، یعنی ساتر البدن، ساتر العورت پاک ہونا چاہیے. فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ، اگر وہ نجس ہو تو نماز صحیح نہیں ہے. وَعُفِيَ عَمَّا مَرَّ، جی چلو کافی. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.